بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ ایم پارٹ 1 کی کلاس بزنس کمیونیکیشن کا 5واں آن لائن لیکچر ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک نیم ہے سیلز لیٹر اینڈ سیلز پروموشن لیٹر۔ تو سیلز لیٹر یا سیلز پروموشن لیٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں بزنس میں، پیپر میں کسی بھی چیز کے متعلق سیلز لیٹر لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، یہ دو پارٹ ہیں، بیسیکلی دو طرح کے لیٹرز ہیں، ایک سیلز لیٹر اور سیکنڈ ہے سیلز پروموشن لیٹر۔ تو مین جو ہے وہ سیلز لیٹر ہی ہے، ہم سیلز لیٹر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، سیلز پروموشن لیٹر کا ہم جسٹ انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کلاس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ آر دا سیلز لیٹر۔ انٹروڈکشن۔ Actually, sales letter is a type of business letter which is written to sell goods or services or any idea to a particular targeted customer. آپ کسی کو کچھ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ کو سیل کرنا۔ وہ پروڈکٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ان دی فارم آف گڈس بھی ہو سکتی ہے، کوئی سروسز بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ سروسز بزنس کر رہے ہیں، یا پھر کوئی آئیڈیاز بھی سیل کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل تو لاٹ آف ٹائپ آف بزنسز آر گوئنگ آن ناؤ ڈیز۔ تو آپ کسی بھی اپنی پروڈکٹ کو جب سیل کرنے کے لیے کسی ٹارگیٹ کسٹمر کو جو لیٹر لکھیں گے، اس لیٹر کو ہم سیلز لیٹر کہتے ہیں۔ ایکچولی جب سیلز لیٹر لکھنا ہو تو سیلنگ کا آرٹ آنا چاہیے۔ مطلب جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیلز لیٹر لکھیں تو بیسیکلی آپ کو پہلے چیزوں کو سیل کرنا آنا چاہیے، اینڈ سیلنگ اے پروڈکٹ از ڈیفینیٹلی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ سیلنگ ہے کیا؟ سیلنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جو سیلر ہوگا وہ اپنی گڈس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے، یا اپنی گڈس کے ایڈوانٹیجز کو، اس کے بینیفٹس کو کسی کسٹمر کے سامنے، اور اگر آپ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو پھر لیٹر میں ایک ریڈر کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو پرسویٹ کیا جائے، اس کو قائل کیا جائے، اس کو کنونس کیا جائے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل وہ پرچیز کر لیں، آپ اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر لیں، یعنی آپ اس کو اپنی چیزیں جو ہے بھیج دیں۔ تو اس کے ایڈوانٹیجز کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جنرل کامن آبزرویشن میں ہے کہ جو اچھا سیلز مین ہوگا، آپ کسی بھی جگہ پر شاپنگ کرتے ہیں تو جو اچھا سیلز مین ہوگا وہ آپ کو چیزوں کے بینیفٹس اس طرح سے بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر چیز کا مائنڈ نہیں بھی بنایا ہوتا تو آپ اگر شاپ پر جا کر کوئی اور چیز خریدنے کے لیے گئے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں آپ نے خریدی، تو جو اچھا سیلز مین ہوگا وہ آپ کو اس کے بینیفٹ اس طرح سے بتائے گا کہ آپ کا دل کرے گا میں فلاں چیز بھی خریدوں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی ڈریس خریدنے کے لیے جاتے ہیں، شرٹس پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائپ کی شرٹ پرچیز کر لی، آپ نے صرف شرٹ پرچیز کر لی، اب آپ ٹراؤزر یا پینٹ جو ہے نا پرچیز کرنا نہیں چاہتے، لیکن سیلز مین آپ کو ٹراؤزر یا پینٹ دکھا دے اور اس کے متعلق اس کے بینیفٹس اس طرح سے بتا دے، اس کی کوالٹی سے ریلیٹڈ، اس کے کلر سے ریلیٹڈ، اس کی پرائس سے ریلیٹڈ، اس کے ٹیکسچر سے ریلیٹڈ، اس کے جو مٹیریل ہے، جو فیبرک ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ آپ کا دل کرے کہ یہ تو بڑی بینیفیشیل چیز ہے میرے لیے، یہ میں ابھی اگر خرید لوں تو یہ میرے لیے بینیفیشیل ہوگا، اور پھر آپ اس چیز کو پرچیز کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس سیلز مین نے اپنا کام سکسیزفلی کر لیا۔ تو یہ سیلنگ کا آرٹ ہے۔ اگر آپ سیلز لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سیلنگ کا فن آنا چاہیے کہ آپ نے کیسے اپنے ریڈر کو پرسویٹ کرنا ہے ایک پرٹیکولر چیز کو پرچیز کرنے کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ جو لیٹرز ہیں وہ بڑے کیئرفلی بڑے کیئرفلی لکھے جانے چاہیے، کیونکہ اگر اس میں ایک ہلکی سی بھی مسٹیک کر دی جاتی ہے، ایک سلائٹ مسٹیک آرگنائزیشن پر بیڈ نیم لا سکتی ہے، اس لیے اس کو بڑا کیئرفلی لکھا جائے گا۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سیلز لیٹر کے جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں۔ جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے سولیسٹڈ سیلز لیٹر، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا سولیسٹڈ جاب اپلیکیشن یا پھر انسولیسٹڈ جاب اپلیکیشن، تو بالکل اسی فارمیٹ پر یہی بھی ہے، یہ والا بھی ہے، وہ کانسیپٹ یہی ہے۔ سولیسٹڈ سیلز لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے سیلز لیٹر ہوں گے جو کہ انکوائریز کے رسپانس پہ لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسٹمر آپ سے انکوائری کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ،
پہلے سے آپ کے بزنس کے متعلق جانتا ہے یا پھر انٹرنیٹ پر یا پھر ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور وہ انکوائری کرتا ہے پرائس اور باقی چیزوں سے ریلیٹڈ، بزنس ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ریلیٹڈ، تو اب آپ اس کو رسپانس میں جو لیٹر لکھیں گے اس کو ہم کہیں گے سولیسٹڈ سیلز لیٹر. تو جو انسولیسٹڈ سیلز لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی اس کے اپوزٹ ہیں، لیکن اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے. جب اس کی ٹرم آئے گی ہم اس کو تب ڈسکس کریں گے. ابھی ہم رہتے ہیں سولیسٹڈ سیلز لیٹر پر. جو سولیسٹڈ سیلز لیٹر ہیں یہ بیسیکلی دو طرح کے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کسی نے آپ کو انکوائری کی تو آپ اس انکوائری کے جو رپلائی کریں گے وہ دو طرح کے رپلائز ہو سکتے ہیں. ان میں پہلا ہے گڈ نیوز رپلائز ٹو سیلز ریلیٹڈ انکوائریز. اب ڈیفینیٹلی گڈ نیوز رپلائز کا مطلب کیا ہے کہ جو انکوائری کی جا رہی ہے آپ تو اس انکوائری سے ریلیٹڈ تمام طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو. جو آپ کا کسٹمر ہے، جو انکوائرر ہے جس نے آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ لی، اگر اس نے کوئی انکوائری کی ہے، کچھ چیزیں پوچھنا چاہیے تو آپ اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے گڈ نیوز میسج. تو ہم گڈ نیوز میسیجز کا جو پیٹرن ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گڈ نیوز میسیجز میں جو گڈ نیوز ہے وہ اوپننگ سینٹینس میں دے دی جاتی ہے، یعنی آپ اس کو اسٹارٹ میں ہی جو اس کے ریکوائرڈ چیزیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو گڈ نیوز رپلائز کرنے کے لیے آپ کا پلان کیا ہوگا؟ بڑا سمپل سا پلان ہے. سمپلی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ فیوریبلی آنسر کریں جتنے بھی کویشچن اس نے پوچھے انکوائرر نے. فیوریبلی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائس پوچھی، آپ پرائس بتائیں. اس نے کریڈٹ ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ پوچھا، آپ بتائیں کہ کتنا کریڈٹ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس نے موڈ آف پیمنٹ پوچھا، آپ موڈ آف پیمنٹ بتا دیں. پیکیجنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز پوچھی، آپ وہ بتا دیں. اس نے ڈفرینٹ سائزز کلرز سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھی تو آپ ڈفرینٹ سائزز کو، کلرز کو، جو پیٹرنس ہیں، جو ماڈلس ہیں ڈفرینٹ، ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن اس کو پرووائڈ کریں. اور اس میں بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی دے دیں. یہ بہتر ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ اپنے انکوائرر کو جو چیزیں اس نے پوچھی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرٹیکولر چیز ہے جو اس کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے، یا اس نے نہیں پوچھی لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، آپ بتائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس کی جو ڈیزائر ہے وہ بڑھ جائے چیزوں کو پرچیز کرنے سے ریلیٹڈ، آپ اس کو وہ والی چیز بھی بتا دیں. تو سمپلی یہ کہ آپ کو جتنے بھی کویشچنس پوچھیں گے آپ ان کا فیوریبلی رسپانس کریں. سیکنڈلی، جو مٹیریل اس نے ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے فلاں چیز دیں، آپ اس کو وہ پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل اگر وہ کیٹالاگ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اس کو کیٹالاگ دے دیں. اگر وہ کوئی سیمپل ریکوائر کرتے ہیں تو آپ ان کو سیمپلس دے سکتے ہیں اگر پاسبل ہو تو. اگر وہ پکچرس مانگتے ہیں، تصویریں مانگتے ہیں چیزوں کی، تو آپ ان کو تصویریں دے سکتے ہیں. تو جو بھی ریکویسٹڈ مٹیریل ہوگا آپ ان کو وہ پرووائڈ کریں. یہ گڈ نیوز میسیجز، یہ گڈ نیوز رپلائز ہوں گے سولیسٹڈ سیلز لیٹر کے. مطلب ایسا سیل لیٹر جو کسی انکوائری کے رسپانس میں لکھا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی انکوائری کو صحیح طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ اس کا رسپانس صحیح دے رہے ہیں، فیوریبلی دے رہے ہیں، تو ہم گڈ نیوز رپلائز کہیں گے اور اس کو ان دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ہے کہ اگر آپ سولیسٹڈ سیلز لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ کا پلان کیا ہونا چاہیے. مطلب آپ کو لیٹر میں کون کون سی چیزیں کیسے کیسے شامل کرنی چاہیے، آپ کی تھنکنگ اس سے ریلیٹڈ کیا ہونا چاہیے. تو پہلی چیز ہے کیرٹیس اینڈ پازیٹیو اوپننگ. خوشگوار طریقے سے سٹارٹ کریں اپنے سینٹینسز کو. اس میں کسی قسم کی کوئی مایوسی کا ایلیمنٹ نہ پایا جائے، کوئی انکار کا ایلیمنٹ نہ پایا جائے، کوئی باتوں کو گھمایا پھرایا جیسے ہم بفر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں تو بفر سٹیٹمنٹ اس میں نہ کی جائے. کیرٹیس اینڈ پازیٹیو اوپننگ رکھی جائے. پازیٹیو اوپننگ کا مطلب یہ کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں، اور کیرٹیس ٹون آپ کی ورڈنگ جو ہے وہ شو کر دے کہ آپ کتنا کیرٹیس جو ہے وہ بول رہے ہیں. اور یہ سٹارٹ میں جو سٹارٹنگ پیراگراف ہوگا، سٹارٹنگ لائنس ہوگی، وہ اپنے کیرٹیس رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ کی ڈیٹیلس بتانی ہے. پروڈکٹ جو بھی آپ کی ہے، گڈس ہیں یا سروسز ہیں یا کوئی آئیڈیا ہے، تو آپ نے اس کی ڈیٹیلس بتانی ہے. مطلب اس کے
اب ڈیٹیل بتاتے ہوئے آپ ساری چیزیں ایگزیکٹ بتائیں، اس میں بڑھا چڑھا کے چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ آپ ایگزیکٹ بتائیں، اس کی پرائسز سے ریلیٹڈ، کریڈٹ سے ریلیٹڈ، ڈسکاؤنٹ پالیسیز سے ریلیٹڈ، کلرز سے ریلیٹڈ اور گارنٹیز سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے، اس کے مٹیریل کی پائیدار ہونے سے ریلیٹڈ، اور اگر کلیم کیا جاتا ہے تو کلیم کی ایڈجسٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتا دیں۔ پروڈکٹ کے جو بینیفٹس ہو سکتے ہیں دوسرے بندے کو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور تھرڈ ہوگا افیکٹو ایکشن، یعنی اب آپ نے اپنا اصل کام کرنا ہے، اور سیلز لیٹر کا ڈیفینیٹلی اصل کام ہے چیزوں کو سیل کرنا۔ تو آپ لاسٹ پیراگراف میں یا لاسٹ لائنز میں اپنے کسٹمر کو پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے کہیں گے، مطلب اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے، اپنی ورڈنگ کے تھرو آپ یہ شو کریں گے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک لارج آرڈر ہمیں دیں گے، کیونکہ آپ نے اس سے اوپر اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بینیفٹس تھے وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا دیے۔ تو یہ افیکٹو ایکشن مطلب 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ پہلے آپ کریٹیس اوپننگ کریں، فرینڈلی اوپننگ کریں، پازیٹیو اوپننگ کریں، پھر ڈیٹیلز بتائیں، اور پھر جو آپ کا اصل کام ہے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، چیزوں کو سیل کرنے سے ریلیٹڈ، آپ وہ والا کام کریں گے۔ یہ تو سولسٹر لیٹر کا جو پہلی ٹائپ تھی وہ والا تھا گڈ نیوز رپلائز، اور کبھی بیڈ نیوز رپلائز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بیڈ نیوز رپلائز کیا ہوں گے کہ کسی نے آپ سے انکوائری کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، پرائس سے ریلیٹڈ، چیزوں کی اویلیبلٹی سے ریلیٹڈ یا کریڈٹ پروویژن سے ریلیٹڈ، تو آپ ان کو یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کر سکتے، آپ ان کو چیزوں کی ڈیٹیلز نہیں دے سکتے، تو آپ رپلائی فیوریبلی نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے رپلائز کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کے یہ بھی سیلز لیٹر کی ایک ٹائپ ہے کہ کوئی آپ کی چیزوں کو پرچیز کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے چیزوں کو سیل کرنے کا ایک موقع ہے، آپ اس کو رپلائی نہیں کر پا رہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سیلز لیٹر کا ہی ریفیوز والا رپلائی ہے۔ تو یہ بیڈ نیوز ہے، ایک بندے نے آپ سے کچھ چیزیں انکوائر کی، وہ چیزیں خریدنا چاہتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو وہ بیڈ نیوز ہے، تو اس کو وہ بیڈ نیوز میسیجز جیسے جو ہم نے اس سے پہلے اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو بیڈ نیوز میسیجز کے پلان پر اس کو لکھا جائے گا، جس میں بفر اسٹیٹمنٹ اور پھر ایکسپلینیشن، پھر مین نیوز اور پھر فرینڈلی کلوزنگ، اس طرح سے اس کو نو ایکسپلین کیا جائے گا۔ انسولسٹڈ سیلز لیٹر سولسٹڈ سیلز لیٹر کے کوائٹ اپوزٹ ہیں، ایکچولی یہی اوریجنل سیلز لیٹر ہے۔ تو سولسٹڈ سیلز لیٹر ہیں جو کہ کسی نے انکوائری کی، تو آپ نے اس کو بتایا کہ ہم یہ والی چیزیں اس طرح سے سیل کرتے ہیں، اور انسولسٹڈ سیلز لیٹر ہے کہ کسی نے انکوائری نہیں کی، آپ خود اپنے کسٹمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو لیٹر لکھ کے اس سے چیزیں جو وہ کچھ چیزیں سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ والا جو ٹائپ ہے اس کو ہم انسولسٹڈ سیلز لیٹر کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب آپ خود سے سیل کریں تو یہی اصل یا اوریجنل سیلز لیٹر ہوگا۔ اس کے لیے بھی پلاننگ آلموسٹ ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اوپر سولسٹڈ سیلز لیٹر والے سے بتائی۔ اب اگر ہم سیلز لیٹر لکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیلز لیٹر جو ہے وہ سکسیزفل ہو، تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کیا کرنی پڑے گی؟ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر ہم اس کا جو پلان ہے فردر پلان وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں سیلز لیٹر لکھنے سے پہلے ایک سیلز مینیجر کے پاس یا جو مطلب سیلز لیٹر لکھ رہا ہے اس کے پاس کون کون سی چیزوں کا نالج ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ پرٹیکولرلی 2 ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز ہے اسٹڈی دی پروڈکٹ اور سروس۔ جس پروڈکٹ کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، جس سروس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز سیلز مینیجر کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تو آپ اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، ان کی کیوریز کو، ان کے کویشچنس کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے، کسی کو پرسویڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پرٹیکولر جو پروڈکٹ ہے اس کو پرچیز کیا جائے۔ تو پہلے پروڈکٹ یا سروس اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں،
اس کو فل ڈیٹیل سے اس کو اسٹڈی کیا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ اس کے فیچرز کیا کیا ہیں، جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے فیچرز کیا کیا ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر میں ایک ایئر کنڈیشنر AC سیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا جو مٹیریل اس میں یوز کیا گیا مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا جو سائز ہے مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا جو ویٹ ہے مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بجلی کتنی کنزیوم کرتا ہے مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بجلی کی بچت کیسے دے سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، دوسروں کے کمپیریزن میں، مجھے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے جو سٹائلز ہیں اس کی مجھے اس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کتنی دیر تک آپ کے روم کو ٹھنڈا کر دے گا، کتنے آپ اس کو سینٹی گریڈ پہ رکھیں گے، کس نمبر پہ رکھیں گے تو وہ آپ کو زیادہ بینیفیشیل ہوگا، مجھے وہ اس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. اس کی ریموٹ کی فنکشننگ کے حوالے سے اس میں اگر اور کوئی فنکشنز ہیں، اگر جیسے ہوتے ہیں اس چیز میں جو ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں وہ ان تمام فنکشن سے ریلیٹڈ پتہ ہونا چاہیے، اس کے مٹیریل کے پائیداری کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، ان کی گارنٹیز کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، ان کی ریپیئر سے متعلق مجھے پتہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک چیز کو کمپیئر بھی کرنا چاہیے کہ دوسری چیزیں جو دوسری کمپنیز کی فلاں چیزیں جو ہیں اسی طرح کی جو دوسری کمپنی کی چیزیں ہیں ان کا مٹیریل اس طرح کا ہے اور ہمارا مٹیریل اس طرح ان سے بہتر ہے، ان کی ورکنگ کیپیسٹی اس طرح کی ہے، ہماری ورکنگ کیپیسٹی اس طرح کی ہے، جو بینیفٹس ہیں جو بہتر چیزیں ہیں وہ اپنے بتانے، ان کے سائزز اس طرح کے ہیں، ہمارے سائزز اس طرح کے ہیں، ان میں کلرس یہ والے ہیں، ہمارے میں کلر یہ زیادہ اٹریکٹیو ہیں، وہاں بجلی کی بچت نہیں ہوتی، ہمارے پاس بجلی کی بچت ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی اور جو دوسری چیزیں ہیں جو بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کسٹمر انڈیوس ہوگا وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آپ لوگوں کو کرنی چاہیے پروڈکٹ کی یا پھر سروسز کی جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو. سیکنڈلی ہے اسٹڈی دی مارکیٹ اینڈ دا انٹرسٹ آف یور ریڈر. اس کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ ہے اسٹڈی دی مارکیٹ. آپ پہلے مارکیٹ میں اسٹڈی کریں کہ پروڈکٹ آپ سیل کرنے ہیں تو ظاہر ہے اس پروڈکٹ کو سیل کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کی مونوپولی نہیں ہوگی. ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہے، پرفیکٹ کمپٹیشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوں گے. تو آپ اس مارکیٹ کو پہلے اسٹڈی کریں، پھر اس مارکیٹ میں آپ کی چیزوں کی جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی جو مارکیٹ ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے متعلق کیا کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، کس طرح سے ان کے جو بیہیو کرتی ہے اور کس طرح کون کون سی ان کی فیچرز اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ مارکیٹ میں آلریڈی موجود ہیں. اگر آپ کو مارکیٹ میں پتہ ہوگا چیزوں کا تو تبھی آپ کمپیئر کر سکیں گے. ادروائز آپ اپنی پروڈکٹ کا تو پتہ ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کو کہے کہ مارکیٹ میں فلاں چیز جو ہے نا وہ اس سے زیادہ بہتر مل رہی ہے، تو اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ پتہ ہوگا تو پھر آپ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے مارکیٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مارکیٹ میں جو پروڈکٹ آپ جیسے پروڈکٹ سیل کی جا رہی ہے اس کے سارے فیچرز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کن پرائسز پہ سیل ہو رہی ہیں اور کس طرح سے سیل ہو رہی ہیں، آپ کو ان کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی اپنے ریڈر کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں. سیکنڈلی اسٹڈی دا انٹرسٹ آف یور ریڈر. جو لیٹر کو پڑھنے والا شخص ہے اس کی پرٹیکولر انٹرسٹ کو دیکھا جائے کہ اس کی انٹرسٹ کس طرح کی ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں وہ، اگر میں یہی ایگزامپل کو کنٹینیو کروں جو ایئر کنڈیشننگ والی ایگزامپل تھی، تو اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کے زیادہ فوکس کریں گے. جیسے ڈفرینٹ فیچرز ہیں تو ان میں سے اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ بجلی کم کون سا اے سی جو ہے نا وہ خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو یہ ایک جو فیچر ہے وہ اس پر بات کرنا چاہیں گے یا پھر اس کی وجہ سے چیزوں کو پرچیز کرنا چاہیں گے. کچھ ادر ٹائپس آف کسٹمرس ہیں وہ اس کی پرائس پر بات کرنا چاہیں گے. وہ اس کی پرائس ان کے لیے ایک زیادہ پرومیننٹ فیچر ہوگا کہ اگر پرائس کم ہے تو ہم نے اس چیز کو پرچیز کر لینا. کچھ اور طرح کے کسٹمر ہوں گے جو ایک فیچر کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا فیچر بھی دیکھیں گے کہ بھئی ہاں اس کمپنی کا جو اے سی تھا ان کی ورکنگ کیپیسٹی آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کے مطابق ہی ہے،
ان کی بجلی کی کنزمپشن آپ کی بجلی کے کنزمپشن کے مطابق ہی ہے، لیکن ان کے جو سٹائل ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو سٹائل نہیں ہیں. آپ کے جو سٹائل ہیں وہ ان سے اگر زیادہ اٹریکٹیو ہیں تو پھر آپ ان کے سٹائلز کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی پرٹیکولر آپ کے ریڈر کی جو انٹرسٹ ہے وہ کس چیز میں، کیا ان کے سٹائلز میں ہے. تو جو اس کا آپ اپنے ریڈر کو اسٹڈی کریں گے، اس کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ چیک کریں گے کہ اس کی انٹرسٹ کس میں ہے، پرائس میں ہے یا اس کی ورکنگ پروفیٹیبلٹی میں ہے یا اس کے ڈیزائن میں ہے یا اس کے سائز میں ہے، کس چیز میں اس کی انٹرسٹ ہے. تو آپ اس پرٹیکولر ایریا کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرے ایڈوانٹیجز کو بتاتے ہوئے ایک پرٹیکولر جو چیز ہے آپ اس کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس میں کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے ریڈر کی وہ کریٹ کرنی پڑے گی یا پھر اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آئیڈا پلان فار سیلز لیٹر. یہ اکثر شارٹ کویشچن میں بھی آ جاتا ہے، واٹ از مینٹ بائی آئیڈا. تو آئیڈا AIDA یہ سارے ڈفرینٹ ورڈس ہیں، مطلب ان سے ڈفرینٹ ورڈس بنتے ہیں. جیسے A اسٹارٹ فار A is for attracting the attention, I interest, D desire, A action. یہ چار چیزیں چاروں کو ملا دیا جائے تو یہ آئیڈا پلان بنتا ہے سیلز لیٹر کے لیے. اور سیلز لیٹر کے لیے یہ آئیڈا پلان بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس پلان کو فالو کرنا چاہیے، اس پلان کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ جب سیلز لیٹر لکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، واٹ از مینٹ بائی آئیڈا پلان. سب سے پہلی چیز اٹریکٹنگ دا اٹینشن. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کی اٹینشن بہت ساری دوسری چیزوں کی طرف ہے. آپ ان کی اٹینشن اپنی پرٹیکولر چیز کی طرف لے کر آئیں گے. تو پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ ان کی اٹینشن حاصل کرنی ہے. اگر اٹینشن ہوگی تو آپ اپنی بات کو صحیح طرح سے ڈیلیور کر سکیں گے. تو اٹینشن حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ ایڈ دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایڈ آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، بڑی دلچسپ طریقے سے ان چیزوں کو ٹی وی میں جو ایڈس ہوتی ہیں وہ بھی بیسیکلی سیلز لیٹر تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ سیلز کا ہی ایک پروسیس ہے. تو کسی ایک پرٹیکولر چیز کو ہٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے اٹینشن کریٹ کرنے کی، اٹینشن کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتاؤں کہ بہت عرصہ پہلے جب ٹیلی نار پاکستان میں نیا لانچ ہوا تو اس کے لانچ ہونے سے پہلے ٹی وی پر جو ایڈز آنا شروع ہوئیں ان ایڈز میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے اور ایک ملک سے چلتی ہے اور چلتے 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 دوسرے ملک میں آ جاتی ہے، رک جاتی ہے وہ چیز. بس اتنی ایڈ، کچھ نہیں بتایا، صرف گاڑی کے چلنے دکھایا. کچھ دن کے بعد ایک اسی ایڈ کو تھوڑا سا مزید بڑھا دیا تھا کہ وہ ایک ملک ہے، اس ملک میں چل رہی ہے. جیسے وہ ناروے سے چلتی ہے، ناروے، انگلینڈ، جرمنی، سویڈن، 3-4 ملک. گاڑی چلتی 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 ایک جگہ پہ آ کر رکی، 3-4 ملکوں میں وزٹ کرنے کے بعد رکی. اب ٹی وی جب سارے لوگ دیکھتے ہیں تو سب لوگوں کی انٹرسٹ اس کی طرف ہے، سب لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف ہوگی. ٹی وی پر اتنے ایڈ آتے ہیں، کسی نے اس سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ بات نہیں کی، لیکن اس ایڈ سے ریلیٹڈ بات سب لوگوں نے کرنا شروع کر دی کہ یہ کون سی چیز ہے جو اچانک اس طرح سے دکھاتے ہیں اور پھر اچانک وہ چیز بند ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ان کا ایک ٹیکٹکس تھا جس میں وہ لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس طرح سے بہت ساری آڈینس کی، یعنی پورے پاکستان کی جو ٹی وی دیکھنے والی آڈینس ہے ان کی انہوں نے اٹینشن کو اٹریکٹ کر لیا. اسی طرح سے وہ گاڑی پھر جب کچھ دن کے بعد وہ ایڈ آیا تو وہ گاڑی چلتی چلتی کچھ اور ملکوں میں آ گئی، ایجپٹ میں آ گئی، پھر اسی طرح سے ملیشیا میں آ گئی، انڈونیشیا میں آ گئی، انڈیا میں آ گئی، اور پھر انڈیا سے آتے ہوئے پاکستان میں آ گئی. اب سب لوگ اور زیادہ کیوریس ہو گئے کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے جو یہ یورپ سے اور دوسرے ملکوں سے چلتی چلتی اب پاکستان میں آ چکی ہے. پھر پاکستان میں آتی ہے تو پاکستان کا ایک شہر وہ دکھاتے ہیں، پہلے لیٹس سپوز اسلام آباد، پھر لاہور، پھر ملتان، پھر کراچی، اس طرح کے مختلف شہر جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی چیز
یورپ سے آئی ہے اور پوری دنیا میں گھومتے گھومتے پاکستان میں آ چکی ہے اور پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں آ چکی ہے. تو پرٹیکولر چیز ہے کیا؟ پھر بعد میں انہوں نے یہ چیز بتائی کہ یہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے جو کہ وہاں سے بیس کر رہی ہے ناروے یا ڈنمارک میں. تو پھر وہاں سے چلتے 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 ہیں اب پاکستان میں آ چکی جو کہ پاکستان میں آپریٹ کرے گی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آپریٹ کرے گی. تو اس طرح سے انہوں نے اٹینشن لوگوں کی حاصل کری. جب انہوں نے اٹینشن حاصل کر لی, سب لوگ اس کا مطلب پہلے بہت زیادہ کیوریس ہو چکے تھے, پھر انہوں نے اس پر آگے ورکنگ کرنا شروع کر دی. تو جب ان کا پہلا رسپانس تھا, جب لوگ اتنے زیادہ کیوریس تھے, مہینے سے ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے, جب انہوں نے لانچ کیا تو لانچ کرتے ہی لوگوں کا رش پڑ گیا اس چیز کو دیکھنے کے لیے, اس کو پرچیز کرنے کے لیے, اس کو یوز کرنے کے لیے. تو وہ سٹارٹنگ پر ہی انہوں نے ٹھیک ٹھاک بینیفٹس حاصل کر لیے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں جو ہماری عام ایڈورٹیزمنٹ ہے. ابھی ہم اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اٹینشن جو ہے نا وہ ہم لیٹر کے تھرو کس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے ایک چیز ہو سکتی ہے اوپننگ ود اے اسٹوری اور ایونٹ. آپ اپنے لیٹر کو کسی اسٹوری کے ساتھ شروع کر دیں اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ, یا پھر کسی ایونٹ کے ساتھ جو واقعہ گزر چکا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز وہ بتائیں, تاکہ جو آپ کا ریڈر ہے اس کی انٹرسٹ بن سکے. پہلے تو وہ اپنی جو اٹینشن ہے وہ عام روٹین کے جو لیٹرس ہیں اس سے ہٹ کر اس کی اٹینشن کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ کی وجہ سے, اگر وہ اس سمبل کو جانتا ہوگا یا کوئی اسٹوری جس کو وہ جانتا ہوگا جس کا مطلب اس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو, تو وہ اس کی طرف اس کی اٹینشن جو ہے اٹریکٹ ہو جائے گا. آپ کوئی بیوٹیفل کوٹیشن لکھ سکتے ہیں اسٹارٹ پر ہی. آپ کی بکس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اسٹارٹ پہ کوئی بیوٹیفل کوٹیشنس لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جو بزنس کمیونیکیشن کی بک ہے اس میں اکثر اس جگہ پہ مختلف چیپٹر کے اسٹارٹ پر کوئی بیوٹیفل کوٹیشنس لکھی ہوتی ہیں. وہ بیوٹیفل کوٹیشن سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کویسچن سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کی اوپننگ سینٹینس ہے وہ کسی کویسچن پر بیس کر رہا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا کہ جب وہ اپنے صحابہ کرام سے بات چیت کیا کرتے تھے تو ان کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی کویسچن پوچھتے تھے, پھر اس کا رسپانس آتا تھا تو اس کے جواب میں پھر آپ ایکسپلینیشن کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ کار نہیں ہے. یا پھر یہ کہ آپ کوئی فیکٹ بتائیں, کوئی کنکریٹ فیکٹ بتائیں جو معاشرے میں چیز موجود ہے, یہ والی چیز اس طرح سے ہے, تو اب اس فیکٹ کو بتاتے ہوئے پھر اس کی ڈیٹیلز کو بتانا شروع کر دیں. یا اسٹارٹ پر ہی آپ کوئی ایسی چیز شو کر دیتے ہیں جو کہ کسٹمر کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے. جیسے آپ پرائزز کو مینشن کر دیتے ہیں. جیسے کبھی کبھار انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہاں پر آ جاتا ہے یو وون 50,000 روپیز. اب بندے کو پہلے ہی ایک خوشی ہو جاتی ہے, دل کرتا ہے کہ اس چیز کو اوپن کرو اور دیکھیں کہ یہ 50,000 روپئے اگر ہمیں مل رہے ہیں تو کس وجہ سے مل رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن یہ کہ وہ اٹینشن اب آگے اس کو کھولتے ہیں, وہ چیز کام کی ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ وہ اٹینشن ضرور حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرائزز دیے جا رہے ہیں, جیسے یہ سیلز والے اکثر کرتے ہیں 70% سیلز, تو چھوٹا سا ساتھ لکھا ہوتا ہے اپ, مطلب جو 70% سیل لکھا, بڑا سا لکھا, اس چیز نے کسٹمر کو اٹریکٹ کر لیا. گزرتے ہوئے آپ کی اتنی ساری شاپس میں ہے کسی پر نظر نہیں پڑتی, اس پر نظر پڑ جاتی ہے جس پر لکھا ہوا 70% سیلز. اب 70% سیلز کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے والی چیز آپ کو 30 روپے کی مل رہی ہے. آگے جاتے ہیں تو اوریجنل فیکٹس کیا ہیں, واقعی 30 کی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, یا پھر وہ اپ ٹو لکھا ہوا ہے کہ 10 روپے چھوڑ کے کہتے نہیں ہے تو اس پہ 10 ہے, باقی پہ 20 ہے, باقی پہ 30 ہے, ایٹسیٹرا. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اٹینشن ضرور حاصل کر لی جاتی ہے, جو ان کا آبجیکٹیو تھا وہ ضرور اچیو کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو کسٹمر ہے اس کی اٹینشن کو اٹریکٹ کریں گے. پھر سیکنڈ ہوگا کریٹنگ انٹرسٹ. آپ انٹرسٹ کریٹ کریں گے اپنے کسٹمر میں, اپنے ٹارگیٹ کسٹمر میں, اور انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس پروڈکٹ کی یوزفلنس یا اس کی وجہ سے, اس کو یوز کرنے کی وجہ سے جو بینیفٹس ہونے والے, جو پروفٹس ہونے والے ہیں وہ ڈسکرائب کرنے پڑیں گے.
آپ اس کے ساری چیزوں کو ان ڈیٹیل ڈسکرائب کریں گے اور کیسے یہ چیز بینیفیشیل ہو سکتی ہے ایک پرٹیکولر کسٹمر کے لیے ان کمپیریزن ٹو ادر پروڈکٹس. آپ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بیان کریں گے. اس سے اس کی دلچسپی, پہلے تو کام آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ نے اٹینشن حاصل کی. اب اٹینشن حاصل کرنے کے بعد جب ان لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر آپ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا, آپ نے اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل بتانا شروع کر دی. اس کے بعد جب آپ پروڈکٹ کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں تو آپ کا اگلا کام ہوگا اسٹیمولیٹنگ ڈیزائر. اب جو کسٹمر ہے اس میں ڈیزائر کریٹ کرنی ہے, مطلب آپ نے ابھی تو چیزیں بتائی ہیں, ابھی تو انٹرسٹ کریٹ کیا, اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ اس چیز کو پرچیز کریں. اب اگلا کام آپ نے یہ والا کرنا ہے, تو آپ ڈیزائر کریشن کریں گے. آپ کی کوشش ہوگی کہ چیزوں کو پرچیز کرے ہمارا کسٹمر. تو اس کے لیے آپ ان کو مختلف چیزیں بتا سکتے ہیں. ایک تو یہی کہ اس کے بینیفٹس بتائے جائیں گے, دوسری چیزوں کے کمپیریزن میں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ ان کو کچھ ایکسٹرا بینیفٹس بتا سکتے ہیں, جیسے آفٹر سیل سروس, منی بیک گارنٹی, چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. اس کی ریپلیسمنٹ, چیز آپ کو صحیح نہیں لگتی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, صحیح نہیں لگتی تو آپ چینج کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں. یا اگر یہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کر رہی, یا اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے, آپ اس کو فری سروس کر دیں گے, اس کی ریپیئر کر دیں گے اس کو فریلی وداؤٹ چارجنگ اینی پینی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیزائر کریٹ کر دیتی ہیں کہ بینیفٹس تو سبھی میں ہوتے ہیں. اب یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ڈیزائر کریٹ کر دیں گے ہمیں, یار یہ فائدے, اگر چیز خراب ہوگی تو میرے پیسے ضائع نہیں ہوں گے, مجھے یہ ٹھیک کر کے دے دیں گے. یا اگر مجھے یہ چیز پسند ہی نہیں آتی میں واپس کر دوں گا, مجھے پیسے مل جائیں گے, ایٹسٹرا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائر کریٹ کر دیتی ہیں. اس کے بعد کام ہوگا اسٹیمولیٹنگ ایکشن. آپ نے اپنا اصل کام کرنا ہے, وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہاں پر اصل کام ہے چیزوں کو سیل کرنا. تو آپ اس کے بعد مطلب یہ ایکسپیکٹ کریں گے ساری چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے بعد کہ اب آپ ایک بڑے آرڈر کی امید رکھ رہے ہیں, اب اسے ایک بڑا آرڈر ہونا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک پرٹیکولر ایکشن ہوگا جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں, ان سے ایکشن لینا چاہتے ہیں. ابھی ہم اس کی کچھ ایگزامپلس پڑھیں گے, یا ایک ایگزامپل میں صرف بک سے پڑھوں گا. چلو یہ ایئر کنڈیشنر والی ہی ایگزامپل بک میں موجود ہے, ہم اسی کو جو ہے وہ ریڈ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اس میں اٹینشن کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, انٹرسٹ کریٹ کی جا رہی ہے, ڈیزائر کریٹ کی جا رہی ہے, اور پھر ایکشن اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے. میں صرف باڈی آف دی لیٹر پڑھوں گا, جس میں سب سے پہلے ہے ڈیئر سرز, سمر سیزن از اباؤٹ ٹو سیٹ ان ویری سون. جلد ہی موسم گرما آنے والا. عام طور پر یہ کہ یہ ابھی تو موسم گرما آیا ہی نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ابھی موسم گرما آنے والا ہے. دا انبیئریبل ہیٹ ول کاز ٹربل اینڈ ڈسکمفرٹ. اتنی گرمی آ رہی ہے کہ اب پریشان ہو جائیں گے. ہاؤ کین وی سیو آور سیلز فرام دا اسکارچنگ ہیٹ. اس جلسا دینے والی گرمی سے ہم کیسے, یہ تو ایک دیکھیں ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا مسئلہ جو کہ سب کے لیے ہے. پاکستان میں رہتے ہیں, میدانی علاقے میں رہتے ہیں, تو یہاں پر یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہے کہ گرمی سب کو لگے گی, کیونکہ یہاں پر گرمی بڑی شدید پڑتی ہے. اب اگر بندے کو پتہ چلے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا یہ حل بھی آ جائے گا, تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ یا اٹینشن ہم آپ کی اس طرف چلی جائے گی کہ اگر میرے مسائل حل ہو رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں, سوری میں ایک سینٹینس دوبارہ پڑھوں گا. ہاؤ کین وی سیو آور سیلز فرام دا اسکارچنگ ہیٹ. وی ٹیل یو, ہم بتاتے ہیں, جسٹ وزٹ آور شاپ اینڈ بائی میٹسوبیشی ایئر کنڈیشنر. آل پرابلمز آف ہیٹ آر سالوڈ. ہاؤ ایزی. یہ کتنا آسان ہے کہ صرف ایک ایسی پرچیز کریں آپ کے سارے مسئلے حل ہو گئے. تو یہاں پہ پہلا جو کام تھا وہ بیسیکلی آپ نے اٹینشن کو اٹریکٹ کیا. اس کے بعد انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے کیا کہا جائے گا. دا انکلوزڈ بک لیٹ, ہم جو اس کے ساتھ بک لیٹ آپ کو بھیج دیں, ول گیو یو دا فل ڈسکرپشن آف میٹسوبیشی ایئر کنڈیشنر
Its capacity is 2 ton. It is a split unit, very light and easily movable. Its color is very appealing and its design is very beautiful. It can easily be installed anywhere in the home. It's durable and excellent in performance. We also provide 5 years guarantee. یہ جو لاسٹ سینٹینس تھا اس سے پہلے پہلے وی آلسو پرووائڈ 5 years گارنٹی. اس سے پہلے پہلے جتنی بھی چیزیں میں نے بتائیں وہ ساری چیزیں اس کی ڈسکرپشن ہے چیزوں کی, جس سے انٹرسٹ کریٹ ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں اس کا کلر بھی اچھا ہے, کہیں پر موو بھی کیا جا سکتا ہے, یہ اس کی کیپیسٹی بھی 2 ٹن ہے, ڈیزائن بھی بڑا اچھا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بہت ساری چیزیں. اور پھر 5 years گارنٹی کا بتا دیا. اگر دوسرے ایئر کنڈیشنر فار ایگزامپل وہ 2 years گارنٹی دے رہے ہیں تو یہ ان کا بینیفٹ ہے دوسروں کی نسبت. یہ ڈیزائر کریٹ کر رہا ہے کہ اس میں گارنٹی زیادہ ہے تو یہ والی چیز لے لیں. پرائس اس کی دوسروں کے مطابق ہی ہے لیکن یہ 5 سال تک گارنٹی دے رہے ہیں. اس کے بعد ڈیسائڈ کوئکلی ٹو اوائڈ ڈس اپوائنٹمنٹ بیکاز دا اسٹاک از کوائٹ لمیٹڈ. یہ بھی ایکشن اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے آپ یہ سینٹینس کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام فوراً کر لیں کیونکہ یہ کام ہمارا اسٹاک ختم ہونے والا ہے اتنی دیر تک ہی جتنی دیر تک اسٹاک ہوگا, یا اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے. جیسے وہ کبھی کبھی ایڈس چل رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آفر ہے ایک کے ساتھ ایک موبائل کے فری ہونے کی, یہ آفر صرف اگلے 24 گھنٹے کے لیے ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے ایکشن لینے کے لیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس چیز کو پرچیز کر لیا جائے کال کر کے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اتنے ٹائم کے لیے ہے, آپ اتنے ٹائم کے لیے ہمیں آپ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ والی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں گے. فار ڈیمانسٹریشن وزٹ آور شو روم آن اینی ورکنگ ڈے فرام 8 AM to 4 PM. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا وہ ورکنگ ڈیز میں کسی بھی دن آپ ہمارے شو روم کو وزٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ایکچولی چلا کے دکھا بھی دیں گے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف باتیں نہیں, وہ اصل میں چیزیں بھی اسی طرح سے. تو یہ تھا اس کی ایک ایگزامپل جس میں آئیڈا پلان فالو کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا سیلز لیٹر تھا. اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سیلز پروموشن لیٹر کیا ہوتا ہے. تو سیلز پروموشن لیٹر بیسیکلی سیلز لیٹر ہی ہوتے ہیں, لیکن سیلز پروموشن لیٹر اور سیلز لیٹر میں ڈفرینس یہ ہے کہ سیلز لیٹر میں آپ کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. انٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو سیل کریں گے, آپ کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا اصل آبجیکٹیو ہوگا. جبکہ سیلز پروموشن لیٹر میں آپ اپنی بزنس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی پرٹیکولر چیز کو سیل نہیں کر رہے ہوتے, آپ ریلیشن شپ مضبوط کرتے ہیں جس میں آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ ابھی چیز خریدے نہ خریدے یا وہ خرید چکے ہیں. آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ مضبوط کرنے کے لیے جو لیٹرس لکھتے ہیں وہ ہم سیلز پروموشن لیٹر کہتے ہیں. میں اس کی ایک ڈیمانسٹریشن بک سے صرف پڑھ لیتا ہوں چھوٹا سا, اور اس کی میں آپ کو ہیڈنگ بتاتا ہوں, اور وہ ہیڈنگ ہے اے میسج ٹو اے کسٹمر فار پلیسنگ اے لارج آرڈر. کسٹمر آرڈر پلیس کر چکا ہے لیکن اس نے بڑا آرڈر دیا تھا, اچھا آرڈر دیا تھا جو آپ کو پسند آیا, تو اب آپ اس کو ایک لیٹر لکھ رہی ہیں. تو سیل تو چیزیں ہو چکی ہیں, اب یہ سیلز پروموشن ہے, بیسیکلی یہ بزنس پروموشن لیٹر ہے کہ جس میں آپ اس کو اس تھینکس لیٹر کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بیسیکلی چاہتے ہی ہوں گے کہ وہ آپ کے آئندہ کے لیے بھی پیمنٹ کرتا رہے اور ہمیشہ کے لیے وہ آپ کا کسٹمر بنا رہے. تو کیسے ہم کہیں گے, ڈیئر سر وی فیل پلیز ٹو تھینک یو فار دا لارج آرڈر دیٹ وی ریسیو فرام یو یسٹرڈے. وی ویری سنسیئرلی اپریشیٹ یور ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان اس. تو تھینکس کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کانفیڈنس کیا تو اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لیٹ اس سے دیٹ وی ہیو آلویز ہیڈ اے کارڈیل اینڈ وارم بزنس ریلیشن شپ which we shall on our end try to maintain and promote further. ہمارے ریلیشن پہلے بھی بڑے اچھے ہیں, ہم اپنی طرف سے ان کو آگے بھی ہمیشہ اسی طرح سے رکھنے کی کوشش کریں گے. At the same time we assure you that we shall continue doing our utmost to serve you the best of our satisfaction. ہم آئندہ کے لیے بھی آپ کو آپ کی بیسٹ سیٹسفیکشن کے مطابق ہم اپنی جو سروسز وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. We look forward to have many more successful transactions. انتظار ہے کہ آئندہ بھی ہماری بہت اچھی کامیاب ٹرانزیکشنس ہوں گی. یہ بیسیکلی وہ لائن ہے جس کے لیے یہ لیٹر لکھا گیا کہ آپ ان کو تھینکس کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو لاسٹ سینٹینس ہے
وہ اصل اس کی جان ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی بعد میں بھی سکسیزفل ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن یورز ٹرولی ایکسو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سیلز لیٹر اور سیلز پروموشن لیٹر کو ڈسکس کیا. پیپر میں سیلز لیٹر کے حوالے سے کوئی چیز آ سکتی ہے, آپ کو لیٹر لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. آپ کا جو پیپر کا پیٹرن ہے اس میں شارٹ کویسچن کے علاوہ جو ڈفرینٹ کویسچنز آتے ہیں 7 میں سے 6 کویسچن جو ہیں وہ ایک کویسچن تو شارٹ کویسچن کو ہو گیا, تو باقی جو 6 کویسچنس ہوں گے یا 7 کویسچن جو باقی ہوں گے ان میں سے 1 یا 2 لیٹر آپ کے کویسچن ہوں گے جو لیٹرس کے حوالے سے ہوں. تو لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے, سیلز پروموشن بھی ہو سکتا ہے, سیلز لیٹر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو سیلز لیٹر یا سیلز پروموشن لیٹر لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ اس کی پریکٹس کریں اور کسی قسم کی کوئی کیوری ہو آپ کو پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو سیل کرنے کے لیے آپ کو ایک کنڈیشن دے دی جائے کہ یہ پرٹیکولر چیز ہے, اس کو سیل کریں, اس کو سیل کرنے کے لیے سیلز پروموشن لیٹر لکھیں. آپ کی اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کرونا کی آفت سے جلد از جلد جان چھڑوا دے. اللہ ہمیں اس سے نجات دے تاکہ ہم سب باقاعدہ کلاسز میں صحیح طرح سے میٹ کر سکیں. تب تک اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ آن لائن. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.